آج اگر کوئی ماں نیک ہو، قرآن پڑھنے والی ہو، نماز پڑھنے والی ہو، دیندار ہو، اس کی گود کا بچہ ولی اللہ بن جاتا ہے، سرکار دو عالم کی گود میں جس کی پرورش ہو اس کا کیا کہنا؟ میرے خیال سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زندگی میں اس رات سے زیادہ مزہ سونے میں نہیں آیا ہوگا۔ زبردست حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر کے اوپر لیٹ گئے، سو گئے۔ بیوی سے ناراض ہو گئے تو حضرت علی کہاں گئے؟ مسجد گئے۔ ہمارے ادمیاں باٹل مارنے جاتے، بیوی سے اگر ناراض ہو گئے تو آدمی جیب سے سگریٹ پیکٹ نکالتا اور روڈ میں کھڑا ہو کر سگریٹ دم مارتا رہتا، کوئی سلام بھی کرے تو سلام کا جواب نہیں دیتا، فل ٹینشن میں ہے، غصے میں ہے۔ یہاں حضرت علی مسجد میں آ کر کے سو رہے۔ حضور نے کہا حضرت علی سے، اے علی یہاں رسول اللہ کاٹ دو اور ابن عبداللہ لکھ دو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، خدا کی قسم جس ہاتھوں سے میں نے رسول اللہ لکھا ہے اس کو میں کبھی کاٹ ہی نہیں سکتا، میں نہیں کاٹتا۔ کون بیوقوف ہے جو آپ کو رسول اللہ نہیں بولتا؟ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد والفرقان الحميد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ معزز سامعین کرام، رجب کا مہینہ چل رہا ہے اور ایک تاریخی روایت کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت اسی مہینے میں ہوئی ہے۔ رجب کی 13 تاریخ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ولادت کا دن بتلایا جاتا ہے، تو اسی مناسبت سے کچھ باتیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے متعلق آپ کی خدمات میں پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے 10 سال پہلے پیدا ہوئے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک
40 سال ہے جب نبی بنائے گئے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 9 برس ہے تقریباً۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ، بلکہ حضور کے والد حضور کی ولادت سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے، اور حضور کی عمر مبارک جب 6 سال کی ہوئی، حضور کی والدہ حضرت آمینہ رضی اللہ عنہا کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر آپ کے دادا جان خواجہ عبد المطلب آپ کی پرورش فرماتے رہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 8 برس کی ہوئی تو دادا جان بھی رخصت ہو گئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت حضور کے چچا خواجہ ابو طالب نے لی۔ چاچا ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش فرماتے رہے، بڑی محبت کیا کرتے تھے، بڑا اکرام کیا کرتے تھے۔ تو حضور کے چچا کی نوازش اور ان کی محبت حضور کے بارے میں بہت زیادہ تھی۔ کفار مکہ اور قریش کے سرداروں سے حضور کے چچا ابو طالب دشمنی مول لیا کرتے تھے حضور کی وجہ سے۔ خبردار کوئی میرے بھتیجے کو کچھ بولے، اگرچہ وہ ایمان نہیں لائے تھے لیکن حضور سے بڑی محبت تھی۔ ظاہری طور پر ابو طالب ایمان نہیں لائے، اب اندرونی معاملہ کیا ہے وہ قیامت میں معلوم ہوگا، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور حضور کے چچا کے بچے بہت زیادہ تھے۔ ابو طالب بہت زیادہ معاشی اعتبار سے پریشان رہا کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب دیکھ نہیں پا رہے تھے۔ تو حضور نے اپنے چچا ابو طالب سے کہا کہ آپ نے مجھے بچپن سے پالا پوسا ہے، اپنے بیٹے کی طرح مجھے بڑا کیا ہے، آپ کا جو یہ بچہ ہے علی، یہ مجھے دے دو، اس کی دیکھ بھال میں کر لوں گا، میری کفالت میں دے دو، تاکہ آپ کا بوجھ بھی ہلکا ہو جائے اور میں بھی آپ کا حق ادا کر سکوں۔ جو آپ نے میرے اوپر احسان فرمایا تھا اس کی تلافی میں آپ کے بیٹے کو میں اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں۔ ابو طالب نے حضرت علی کو حضور کے حوالے کر دیا، جا بچے اب تم محمد کے ساتھ رہنا۔ اب کیا ہی کہنا، ایسی خوش قسمتی کس کو نصیب ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں، حضور کی کفالت میں وہ بچہ آ گیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی حضور کے چچا تھے، انہوں نے بھی ابو طالب سے ایک بیٹا لے لیا، حضرت جعفر کو۔ اس طرح حضرت ابو طالب کا بوجھ تھوڑا سا کم ہو گیا، ہلکا ہو گیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کا بچپن حضور کی گود میں گزرا۔ آج اگر کوئی ماں نیک ہو، قرآن پڑھنے والی ہو، نماز پڑھنے والی ہو، دیندار ہو، اس کی گود کا بچہ ولی اللہ بن جاتا ہے،
سرکار دو عالم کی گود میں جس کی پرورش ہو اس کا کیا کہنا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں آ گئے، اور یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جنہوں نے اپنے ہم عمر بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا. بڑوں میں حضرت ابو بکر، عورتوں میں حضرت خدیجہ، غلاموں میں حضرت زید بن ثابت، اور بچوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہم. تو بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے، سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ حضرت علی کو اپنے ساتھ میں رکھا کرتے تھے. جو آپ کھاتے اس کو کھلاتے، جو آپ پہنتے اس کو پہناتے. حتیٰ کہ حضور کو حضرت علی سے اتنی محبت ہو گئی، اتنی محبت ہو گئی کہ حضور نے اپنی نور نظر، لخت جگر، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت علی کے ساتھ کر دیا. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کون ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں حضور کی 4 بیٹیاں، لیکن سب سے زیادہ محبت حضور کو حضرت فاطمہ سے تھی. آپ کبھی سفر میں تشریف لے جاتے، سب سے لاسٹ میں جو کام کرتے وہ کیا تھا؟ حضرت فاطمہ سے ملاقات کر کے سفر میں جاتے تھے. سب سے ملاقات ہو گئی، کھانا پینا سب ہو گیا، سفر کی تیاری ہو گئی، اب قافلہ نکلنے والا ہے. حضور فرماتے رک جاؤ، میں اپنی بیٹی سے بات کر کے آؤں. حضرت فاطمہ سے بات کر کے پھر جاتے تھے. اور جب سفر سے واپس لوٹ کر کے آتے، گھر نہیں جاتے، سب سے پہلے حضرت فاطمہ سے ملنے جاتے. اتنی محبت. اور محبت میں آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے سلسلے میں فرمایا فاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے. یوں سمجھو کہ وہ میرے جسم کا ایک حصہ ہے. یوزینی ما آزاہا ویریبنی ما ارابہا، جو فاطمہ کو تکلیف دیتا ہے وہ مجھے تکلیف دیتا ہے، جو فاطمہ کی برائی چاہتا ہے، برائی کرتا ہے، وہ میری برائی کرتا ہے، میری برائی چاہتا ہے. اس قدر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم محبت فرمایا کرتے تھے. تو ایسی بیٹی کا نکاح حضور نے کس کے ساتھ کر دیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کر دیا. خواتین جنت کی سردار ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا. قیامت میں جب سب لوگ میدان محشر سے نکلیں گے، جہنم کے اوپر ایک پل بنا ہوا ہوگا جسے ہم لوگ پل صراط بولتے ہیں. اس پر سے گزرنے کا وقت آئے گا، اعلان ہوگا اے لوگوں اپنی نظریں جھکا لو، حضور کی لخت جگر فاطمہ گزرنے والی ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا اتنا بلند مقام، ان کا نکاح حضور نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کر دیا. تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کتنا بڑا مقام ہے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل اعتماد تھا، کامل بھروسہ تھا. حضور جو فرماتے حضرت علی کر گزرتے، کچھ بھی ہو جائے. آقا نے حکم فرمایا ہے، میں غلام ہوں، میں اس کی فرما برداری کروں گا.
مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے کا نمبر آیا، کفار مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کا ارادہ کر لیا، حضور کے گھر کا محاصرہ کیا، ہوم اریسٹ یا ہاؤس اریسٹ جس کو بولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کو بتلا دیا کہ اب ہجرت کا وقت آ گیا ہے، آپ کو یہاں سے نکلنا ہے۔ چاروں طرف سے دشمن آپ کا گھیراؤ کیے ہوئے ہیں، آپ کو اب یہاں نہیں رکنا، مدینہ طیبہ آپ کو تشریف لے جانا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے بلوایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، حضور نے فرمایا اے علی تم میرے بستر پر سو جانا، اور یہ فلاں فلاں کی امانتیں ہیں، صبح ہونے کے بعد فلاں فلاں کی امانتوں کو واپس کر دینا، اور 3 دن کے بعد تم یہاں سے نکلو، اور مدینہ منورہ میں قباء میں تمہارا انتظار کروں گا، اور دشمنوں سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اے علی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جیسا آپ کا حکم، کمبل اوڑھ کے سو گئے۔ ہمارا کوئی مسئلہ اٹکا ہوا ہو، رات بھر نیند نہیں آتی، کوئی پریشانی ہو، رات بھر نیند نہیں آتی، کل چل کر لڑکی کا رشتہ طے ہونے والا ہے، منگنی ہے، آدمی اس رات کیا کئی رات نہیں سوتا، ٹینشن ہے، ماں اسپتال میں ہے، بیٹا وہاں پر ویٹنگ ہال میں ہے، رات بھر نہیں سوتا، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت کے بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، جب کفار کو پتہ چلے گا کہ حضور یہاں نہیں ہے، چلے گئے، علی یہاں پر سوئے ہوئے ہیں، علی نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا، کافر جو ہے بوٹی بوٹی کر دیں گے، اس کس قدر خوف ہونا چاہیے۔ لیکن علماء نے لکھا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کا کمبل اوڑھ کر کے سو گئے، ایسے سوئے جیسے نو ٹینشن ہے، ایک دم زبردست گہری نیند سو گئے، یوں سمجھیے زندگی میں پہلی مرتبہ سو رہے۔ میرے خیال سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زندگی میں اس رات سے زیادہ مزہ سونے میں نہیں آیا ہوگا، زبردست حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر کے اوپر لیٹ گئے، سو گئے، حضور کی باتوں پر اعتماد، یقین، بھروسہ۔ آج ہمیں حضور کی باتوں پر کہاں یقین ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر کہاں بھروسہ ہے۔ حضور نے کوئی فضیلت بتائی، مثال کے طور پر صبح میں اٹھ کر کے سورہ یاسین پڑھو، دن بھر کی حاجتیں پوری ہوں گی۔ آج کون ایسا مسلمان ہے جو صبح میں اٹھ کر کے سورہ یاسین پڑھتا ہو؟ 100 میں سے ایک کیا 1000 میں سے ایک نہیں ملتا جس کو حضور کی باتوں پر یقین ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی شہر میں جاؤ، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق پڑھ لو، اس شہر میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ آج کتنے لوگ سفروں میں جاتے ہیں، کس کو حضور کی اس بات پر یقین ہے اور کون یہ دعا پڑھتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، حضور کی تعلیمات ہمارے سامنے موجود ہیں، لیکن ہمارے دلوں میں صحابہ جیسا یقین نہیں ہے۔ حضرت علی بالکل مطمئن ہو کر کے سو گئے، صبح ہوئی، کافروں نے دیکھا حضرت علی ہے۔ حضور کہا مجھے کیا معلوم، تم دروازے پر کھڑے تھے، تم کو نہیں ملے تو مجھے کہاں ملیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
दरवाजा खोलकर काफिरों के सामने से गुजरे, लेकिन काफिरों को पता भी नहीं चला। अल्लाह ताला ने पर्दा डाल दिया था। सबकी अमानतें हजरत अली ने वापस कर दिया। 3 दिन के बाद मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा रवाना हुए और कई दिन के बाद पहुंचे तो पैरों में जख्म हो गया, पैर फट गए। कुबा में पहुंचे, उस वक्त तो मस्जिद बनी हुई नहीं थी, उस जगह का नाम कुबा था जहां आज मस्जिद कुबा है, जिसमें जाकर 2 रकात नफिल पढ़ने से एक नफिल उम्रे का सवाब मिलता है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु वहां पहुंचे, हुजूर को इत्तिला मिली, या रसूल अल्लाह आपका भतीजा अली आया हुआ है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा अली आ गया, लेकर आओ। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह अली के पैर जख्मी हो गए हैं, चलने की ताकत नहीं है। यहां तक तो चल करके आए, क्योंकि दिमाग में टारगेट है ना कि मुझे यहां तक आने का ऑर्डर दिया गया, तो जब तक दिमाग के अंदर वो टारगेट था आदमी काम कर रहा था। जैसे ही मंजिल पर पहुंचा थक गया, क्योंकि टारगेट पूरा हो गया। तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु चलने के भी काबिल नहीं रहे। हुजूर खुद उठे और हजरत अली के पास गए, देखा पैर जख्मी हो गए। हुजूर को रोना आ गया। हुजूर ने हजरत अली के पैरों को पकड़ा, साफ किया और अपना लुआब मुबारक उसमें लगाया। जैसे ही आपने अपना लुआब दहन हजरत अली के पैरों में लगाया, पैर बिल्कुल सही हो गए, और ऐसे सही हो गए फिर कभी जिंदगी में पैरों में दर्द भी नहीं आया। इस कदर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु तंदुरुस्त और सही सालिम हो गए। हुजूर की मोहब्बत में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु अपनी जान फिदा किया करते थे। एक मर्तबा मदीना मुनव्वरा में हजरत अली ने देखा कि हुजूर के घर में फाका चल रहा, खाने पीने के लिए कुछ नहीं। हजरत अली ने सोचा मैं अपने घर से कुछ ले जा करके दूं, लेकिन घर में भी कुछ नहीं है, अब क्या किया जाए। हजरत अली के दिल में ख्याल आया, चलो मैं मजदूरी कर लेता हूं, कुछ पैसा आएगा, मजदूरी के इवज में कुछ राशन मिल जाएगा, उससे मैं हुजूर की दावत करूंगा। चुनाचे वो मजदूरी करने गए। एक यहूदी के बागीचे में यहूदी ने कहा, एक डोल पानी निकालोगे, यानी एक बकेट कुएं से पानी निकालोगे, एक खजूर मिलेगा। एक बकेट निकालने पर एक खजूर। आज हमें मुफ्त में मिलता है खजूर, रमज़ान में पैकेट के पैकेट मिलते हैं और हमें कोई कदर नहीं। कोई हज से आता है, उम्रे से आता है और खजूर बांटता है, नो डोंट केयर, ज़रूरत नहीं। जमजम बट रहा है, कोई ज़रूरत नहीं, डोंट केयर करके जाते रहते हैं लोग। और वहाँ एक एक खजूर के लिए कुएं के अंदर से एक एक बाल्टी पानी को सेना जा रहा है और झाड़ों में, दरख्तों में डाला जा रहा है। 17 बकेट पानी निकाले हजरत अली कुएं से, 17। तो बदले में यहूदी ने 17 खजूर दिए। 17 खजूर लेकर के आए, हुजूर की खिदमत में पेश किया। हुजूर ने फरमाया, अली ये कहाँ से लाया? हजरत अली कहने लगे, या रसूल अल्लाह फलां बागीचे में मजदूरी करके लाया। हुजूर ने बड़ी दुआएं दी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को बड़ी मोहब्बत, हद से ज़्यादा मोहब्बत फरमाया करते थे, और हुजूर को भी हजरत अली से बड़ी मोहब्बत। एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली से मिलने गए। घर गए, घर में जाकर देखा सिर्फ फातिमा है रजी अल्लाह अन्हा, हजरत अली नहीं। हुजूर ने पूछा, बेटी फातिमा अली कहाँ?
تو حضرت فاطمہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم دونوں میں کچھ بات انبن ہو گئی تو ناراض ہو کر چلے گئے. میاں بیوی میں کبھی کبھار ہو جاتا ہے. وہ میاں بیوی ہے ہی نہیں جن کے درمیان جھگڑا نہ ہو. تھوڑا بہت تو جھگڑا ہر ایک کے گھر میں ہوتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاش کیا, معلوم ہوا کہ مسجد میں لیٹے ہوئے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تلاش کرتے حضور مسجد میں تشریف لائے تو حضرت علی لیٹے ہوئے ہیں اور آپ کے بغل کو مٹی لگ رہی ہے. مسجد میں زمین کی مٹی لگ رہی ہے. حضرت علی مسجد میں لیٹے ہوئے. بیوی سے ناراض ہو گئے تو حضرت علی کہاں گئے؟ مسجد گئے. ہمارے اتنا باٹل مارنے جاتے. بیوی سے اگر ناراض ہو گئے تو آدمی جیب سے سگریٹ پیکٹ نکالتا اور روڈ میں کھڑا ہو کر سگریٹ دم مارتا رہتا. کوئی سلام بھی کرے تو سلام کا جواب نہیں دیتا, فل ٹینشن میں ہے, غصے میں ہے. یہاں حضرت علی مسجد میں آ کر کے سو رہے. ان میں ہم نے یہی فرق ہے زمین و آسمان کا. کوئی میچنگ نہیں, کوئی کامبینیشن نہیں. حضور نے دیکھا مٹی میں حضرت علی لیٹے ہوئے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جگایا. اور کیسے جگایا؟ بغل میں جو مٹی لگی ہوئی ہے اپنے دستے مبارک سے صاف کیا, اپنے ہاتھوں سے صاف کر رہے ہیں مٹی کو, اور فرما رہے ہیں قم یا ابت تراب, قم یا ابت تراب, اے مٹی والے اٹھ جا. اے علی کہہ کر کے نہیں پکارا بلکہ کیا فرمایا؟ اے مٹی والے اٹھ جا. پھر جو کچھ نصیحت کرنا تھا کر کے بھیج دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جس دن میرے آقا نے مجھے ابو تراب کہہ کر کے پکارا, اے مٹی والے کہہ کر کے پکارا, اس دن سے مجھے علی کے بدلے میں ابو تراب نام زیادہ پسند آنے لگا. اب کوئی بھی پوچھتا ہے مجھ سے تمہارا نام کیا ہے, میں کہتا ہوں ابو تراب, مٹی والا. اس قدر فدا تھے صحابہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. سن 8 ہجری ہے, بلکہ اس سے پہلے کا واقعہ سن 6 ہجری. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے. بار بار خواب آ رہا تھا کہ مکہ جانا ہے, عمرہ کرنا ہے صحابہ کو, اور حضور سے آ کر کے بول رہے تھے بہت دن ہو گئے مکہ چھوڑ کر, وہاں سے ادھر آ گئے ہیں مدینہ میں, 5-6 سال گزر گئے, چلیے عمرہ کرنے. حضور کے دل میں بھی انشراح ہو گیا, جانا ہے عمرہ کرنے. عمرے کے لیے گئے, لیکن مکہ مکرمہ سے ایک 25 کلومیٹر پہلے ایک جگہ ہے حدیبیہ, اس کا آج کل کا نام شمیسی ہے. جدہ جانے کا جو راستہ ہے, 2 راستے ہیں, ایک ہائی وے والا ہے نیا, ایک پرانا ہے, پرانے راستے پر ہے وہ حدیبیہ. وہاں مسجد بھی بنی ہوئی ہے. وہاں جب یہ مسلمان سب پہنچے, صحابہ پہنچے, حضور پہنچے, آنے نہیں دیا کافروں نے. کہا کہ ہم آپ کو عمرہ کرنے نہیں دیں گے, یہاں سے چلے جاؤ. 15 دن تک وہاں پر قیام رہا. تو لاسٹ میں اگریمنٹ ہوا, معاہدہ, کمپرومائز, معاہدہ کا لیٹر لکھوایا گیا. حضور نے حضرت علی کو بلوایا, اے علی اگریمنٹ کا لیٹر لکھو, میں جو بولتا ہوں وہ لکھنا, کہ مکہ والا ہمارے ساتھ یہ نہیں کرے گا, مدینے والے مکے والوں کے ساتھ یہ نہیں کریں گے, کافر مسلمانوں کو یہ نہیں بولے گا, مسلمان کافر کو یہ نہیں بولے گا. ایک اگریمنٹ ہوا. تو وہ سب لکھنے کے بعد آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا ھذا ما کاتب علیہ محمد الرسول اللہ. یہ وہ اگریمنٹ ہے جس کو اللہ کے رسول محمد نے لکھوایا.
یہ پورا اگریمنٹ لکھنے کے بعد کافروں کے ہاتھ میں دیا گیا. کافروں نے پورا اگریمنٹ پڑھا, راضی ہو گئے, ٹھیک ہے ہم آپ کی بات سے راضی ہیں, لیکن آخر میں جو آپ نے لکھا ہے محمد الرسول اللہ, اس پر ہم راضی نہیں. اگر ہم آپ کو رسول اللہ مان لیتے تو یہاں کیوں آپ کو روکتے, مکہ میں آنے دیتے, عمرہ کرنے دیتے, طواف کرنے دیتے. ہم تو آپ کو رسول نہیں مانتے ہیں. آپ یہاں محمد الرسول اللہ کو مٹائیے, محمد ابن عبداللہ لکھوائیے, تب ہم اس اگریمنٹ کو مانیں گے, سائن کریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی, کوئی بات نہیں, تم نہ مانو. حضور نے کہا حضرت علی سے, اے علی یہاں رسول اللہ کاٹ دو اور ابن عبداللہ لکھ دو. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ, خدا کی قسم جس ہاتھوں سے میں نے رسول اللہ لکھا ہے اس کو میں کبھی کاٹ ہی نہیں سکتا, میں نہیں کاٹتا. کون بیوقوف ہے جو آپ کو رسول اللہ نہیں بولتا؟ میں نہیں مٹاؤں گا, میرے اندر اتنی ہمت نہیں کہ آپ کے نام کو میں کاٹ دوں, رسول اللہ کو میں مٹا دوں اور وہاں عبداللہ لکھ دوں. نہیں, میں نہیں لکھتا. حضور نے سمجھایا کاٹ دو, یہ لوگ نہیں مان رہے. حضرت علی بول نہیں نہیں میں نہیں لکھتا, چلے گئے. حضور نے صحابہ سے پوچھا ارے بھائی دکھاؤ کہاں پر لکھا ہے رسول اللہ, رسول اللہ فلان جگہ لکھا ہے. حضور نے کہا چلو میں خود اپنے ہاتھوں سے مٹا دیتا. حضور نے خود اپنے ہاتھوں سے مٹا دیا, پھر وہاں محمد ابن عبداللہ لکھوایا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور سے اتنی محبت ہے کہ کاغذ پر لکھے ہوئے حضور کے نام کو بھی مٹانا پسند نہیں. اتنی محبت حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. ایک مرتبہ مکہ مکرمہ فتح کرنے کا وقت آیا, سن 8 ہجری میں. حضور نے پلان بنایا کہ ہمیں فلاں فلاں کو مکہ مکرمہ جانا ہے, انشاءاللہ مکہ ہمارے ہاتھ آ جائے گا, مکہ مکرمہ اب فتح ہو جائے گا. یہ بات ایک صحابی کو معلوم ہو گئی, حضرت حاتب ابن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو یہ بات معلوم ہو گئی. اچھے صحابی تھے لیکن ان سے ایک غلطی ہو گئی. کیا غلطی ہوئی؟ مکہ مکرمہ میں اس صحابی کے بیوی بچے رہا کرتے تھے. اب وہاں کے حالات ان کو معلوم ہے. انہوں نے سوچا کہ اگر میں مکہ والوں کو حضور کی آمد کی خبر دے دوں, ایک سیکریٹ کو ریویل کر دوں, تو وہ لوگ شاید میرے بیوی بچوں کا خیال کریں گے اور وہ مجھے میرے بیوی بچوں کو واپس کر دیں گے. اس طرح کے خیال سے انہوں نے کیا کیا, یہ جو راز والی بات تھی کہ فلاں فلاں تاریخ میں نکل کر کے مکہ مکرمہ جانا ہے, اس کو انہوں نے ایک پرچے میں لکھ دیا اور ایک عورت کے ہاتھ میں دے دیا کہ لے جاؤ اور فلاں کے ہاتھ میں مکے میں یہ پرچی دے دینا. ان صحابی کے دل میں کوئی غلط ارادہ نہیں تھا, اپنا ذاتی مفاد تھا. وہ ایک غلطی ہو گئے. صحابہ سے بھی غلطی ہو جاتی ہے, صحابہ سے گناہ بھی ہو جاتے ہیں, لیکن بعد میں توبہ کی بھی توفیق ہو جاتی ہے اور سارے کے سارے صحابہ بخشے بخشائے ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دی کہ اس طرح حاتب ابن ابی بلتعہ نے یہ راز کی بات مکہ تک پہنچانے کا پلان بنایا ہے, فلاں عورت کے ساتھ وہ پرچہ بھیجا ہے. وہ عورت جو پرچہ لے جانے والی تھی, خط, اس نے کیا کیا, اپنی چوٹی کے اندر اس خط کو چھپا کر کے رکھا, اپنے سامان میں, اونٹ میں ادھر ادھر نہیں رکھا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے. وہ عورت نکل گئی خط لے کر, حضور کو اللہ نے اطلاع دی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اور دوسرے صحابی کو کہا جلدی سے جاؤ, گھوڑوں پر سوار ہو کر
فلاں باغیچے کے قریب تم کو ایک عورت ملے گی، اس کو پکڑنا، اس کے پاس ایک خط ہے، ہم مکہ آنے والے ہیں، اس خبر کو کسی نے فاش کرنے کا ارادہ کیا ہے، جاؤ۔ حضرت علی اور وہ صحابی دونوں چلے گئے، نکل پڑے مکہ مکرمہ کی طرف، راستے میں جہاں تک حضور نے جانے کا آرڈر دیا تھا۔ جب اس باغیچے کے قریب پہنچے جہاں کا حضور نے فرمایا تھا، وہ عورت مل گئی، اونٹنی پر جا رہی ہے۔ حضرت علی نے عورت کو روکا، اتارا اور پوچھا کہ تمہارے پاس ایک خط ہے، فلاں نے دیا ہے، لاؤ۔ وہ عورت کہنے لگی ہمارے پاس کوئی خط نہیں۔ حضرت علی نے اونٹ کے اوپر جو کجاوا تھا، جو سامان تھا، اس میں تلاش کیا، نہیں ملا۔ اس عورت کے پاس جو بیگ اور سامان تھا اس میں نہیں ملا۔ حضرت علی نے دوبارہ پوچھا جلدی سے بتا دو تمہارے پاس وہ خط ہے، ہمیں واپس کر دو۔ عورت کہنے لگی تم نے تو ساری تلاشی لے لی ہے، میرے سامان میں بھی دیکھ لیا، اونٹ پر بھی دیکھ لیا، کجاوے میں دیکھ لیا، کہیں پر بھی خط نہیں، پھر تم کیوں اس طرح بولتے ہو؟ حضرت علی کہنے لگے مجھے میرے آقا کی باتوں پر کامل یقین ہے، انہوں نے فرمایا ہے کہ تمہارے پاس خط ہے، خبردار اگر تم نے وہ خط میرے ہاتھ نہیں دیا تمہارے سارے کپڑے اتار کر کے کپڑوں میں بھی تلاشی لوں گا۔ کیسی زبردست دھمکی دے دی، حضور کی باتوں پر اتنا پکا یقین۔ وہ عورت ڈر گئی، یہ تو علی ایسے کر گزریں گے۔ وہ عورت کہنے لگی اچھا ادھر منہ کر لو، ادھر منہ کر لیا علی تو اپنی چوٹی بال وغیرہ سب کھول کر وہاں سے وہ خط نکال کر کے دے دیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر ایسا اعتماد۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ملک یمن کا قاضی بنا کر کے بھیجا، جاؤ وہاں کے جھگڑے وغیرہ فیصلہ کرو۔ حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ میں نوجوان، نو ایکسپیرینس، فریشر ہوں میں کیسے فیصلے کر پاؤں گا؟ حضور نے فرمایا اے علی گھبرانا نہیں، اللہ تعالیٰ تمہاری زبان سے صحیح بات ہی نکلوائے گا اور تمہارے دل کو مطمئن کر دے گا کہ تم نے جو فیصلہ کیا ہے وہ بالکل درست ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں حضور نے جیسے ہی یہ بات فرمائی مجھے اطمینان ہو گیا اور میں نکل پڑا کہ میری زبان سے انشاءاللہ صحیح بات ہی نکلا کرے گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے میں کہا کرتے تھے لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتا تو عمر برباد ہو چکا ہوتا۔ حضرت عمر بھی امیر المومنین بنے، ان کے پاس بھی بہت سارے فیصلے آیا کرتے تھے، تو حضرت عمر حضرت علی کو آگے بڑھاتے تھے اے علی تم فیصلہ کر دینا، کیونکہ تمہارا فیصلہ صحیح ہوتا ہے، کیا پتا میرے فیصلے میں کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ تو کہا کرتے تھے لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتا تو عمر کسی غلط فیصلے کی وجہ سے برباد ہو چکا ہوتا۔ اس قدر اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے سچائی کو نکلوایا۔ حضور نے حضرت علی کے بارے میں فرمایا وَأَقْضَاهُمْ عَلِيٌّ، صحابہ میں سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا اگر کوئی ہے تو وہ علی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اتنا بڑا مقام۔ جنگ جمل کا واقعہ پیش آیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زرہ یعنی یونیفارم آف دا وار، جنگ میں پہنے جانے والا لباس، جنگ کا ڈریس، لوہے کا زرہ بولتے ہیں اس کو عربی میں، اس جنگ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زرہ گم ہو گئی، کسی آدمی کو مل گئی، اس نے ایک یہودی کے ہاتھ میں بیچ دیا۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ کو معلوم پڑا کہ میری زرہ جو ہے فلاں یہودی کے پاس میں ہے. اب یہ فیصلہ جو ہے دوسرے قاضی کے پاس گیا. قاضی شریح رحمہ اللہ ان کا نام تھا, قاضی شریح, ان کے پاس یہ فیصلہ گیا. بڑے زبردست قاضی تھے قاضی شریح رحمہ اللہ. دو آدمی آئے, ایک واقعہ یاد آ گیا. دو آدمی آئے قاضی شریح سے, بولے, ایک آدمی نے کہا کہ یہ جو آدمی ہے اس نے میرا مال چرایا. قاضی صاحب نے پوچھا تمہیں کیسے معلوم؟ اس نے کہا کہ میں اپنا مال فلاں باغیچے کے پاس فلاں درخت کے پاس دفنایا ہوں, یہ اس کا گواہ ہے, اس نے بھی دیکھا ہے, اس کو بھی معلوم ہے وہ جگہ, پھر اور کسی کو معلوم نہیں, اسی نے چرایا ہے. اس آدمی سے قاضی صاحب نے پوچھا, وہ کہنے لگا نہیں حضرت میں نے نہیں چرایا, کسی اور نے چرا لیا ہوگا. تو قاضی صاحب نے کہا اس آدمی سے جس کا مال چوری ہوا, ارے تم کو وہم ہو گیا ہوگا, جاؤ جاؤ جا کر کے اس باغیچے کے پاس درخت کے پاس جہاں تم نے اپنا مال گاڑ کر کے رکھا ہے کھود کر کے دیکھو, شاید وہیں رکھا ہو اور تم خامخواہ اس کے اوپر الزام لگا رہے ہو. اس نے بھی کہا ہاں ہاں بھیج دیجئے اس کو. اس کو کہا تم یہیں بیٹھے رہنا, یہ جا کر دیکھ کر آئے گا. اب یہ نکل گیا. یہ جو آدمی بیٹھا تھا یہ قاضی صاحب کے پاس بیٹھا. قاضی صاحب ان سے بات چیت کرنے لگے. تھوڑی دیر کے بعد اچانک اس سے پوچھا, ارے بھائی وہ جو آدمی ہے اس درخت کے پاس چلا گیا ہوگا یا نہیں؟ اس نے کہا ہاں چلا گیا ہوگا اتنی دیر میں. تو قاضی صاحب نے کہا تو ہی چور ہے. قاضی صاحب نے کہا تو ہی چور ہے, اس سے پہلے تو کہہ رہا تھا کہ مجھے معلوم ہی نہیں وہ درخت کہاں, اور تجھے اب میں نے پوچھا تو بتا رہا ہے کہ اتنی دیر میں وہ وہاں تک پہنچ گیا ہوگا. فوراً اس کو پکڑ لیا اور اس نے کہا ہاں میں نے چرایا ہے, وہ مال لا کر کے دے دیا, جو سزا اس کو ملنی تھی مل گئی. اتنے چالاک قاضی شریح. تو آخری بات بتا رہا ہوں, قاضی شریح کے پاس یہ قضیہ گیا, یہ مقدمہ, یہ کیس گیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زرہ جنگ والا ڈریس فلاں یہودی کے پاس ہے اور وہ اس نے کسی آدمی سے خریدا ہے, وہ اصل میں ان کی ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ قاضی سے کہنے لگے وہ میری زرہ ہے. یہودی کہنے لگا نہیں میری ہے. یہودی کے پاس چونکہ وہ زرہ ہے, اپوزٹ والے پر لازم ہے کہ وہ گواہ پیش کرے. البینۃ علی المدعی, دلیل وہ دے گا جو دعویٰ کرتا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دعویٰ ہے کہ وہ جو زرہ اس آدمی کے پاس ہے وہ میری ہے, تو حضرت علی پر لازم ہے کہ وہ دو گواہوں کو پیش کرے. قاضی صاحب نے کہا اے امیر المومنین آپ گواہ پیش کیجئے. حضرت علی نے کہا یہ دیکھو یہ میرا بیٹا ہے حسن اور یہ ایک آدمی ہے, یہ ان دونوں کو پوچھ لو, انہیں معلوم ہے کہ یہ میری ہی زرہ ہے. قاضی شریح نے کہا اے امیر المومنین میں آپ کی بات کو مانتا ہوں, لیکن میں عدالت کی کرسی پر بیٹھا ہوا ہوں, یہاں شرعی گواہوں کے بغیر میں فیصلہ نہیں کر سکتا. آپ کا بیٹا حسن آپ کے حق میں گواہی دے گا, بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں معتبر نہیں ہے. قاضی نے یہ کہا امیر المومنین سے, حضرت علی سے, کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں معتبر نہیں, لہذا حسن کے بدلے میں آپ کے پاس کوئی اور گواہ ہے تو اس کو لائیے, میں فیصلہ سنا دوں گا, ورنہ وہ زرہ یہودی کا ہے میں فیصلہ کر دوں گا. حضرت علی نے کہا میرے پاس ان دونوں کے علاوہ کوئی گواہ نہیں. قاضی شریح نے کہا جب آپ کے پاس اپنا دعویٰ ثابت کرنے کے لیے شرعی دو گواہ موجود نہیں, لہٰذا آپ کی بات کو شرعی اعتبار سے غلط مانا جائے گا اور وہ زرہ یہودی ہی کی سمجھی جائے گی.
حضرت علی نے کہا ٹھیک ہے، جیسا شرعی فیصلہ ہے میں مان لیتا ہوں۔ حالانکہ حضرت علی امیر المومنین ہے اور سامنے والا تو ایک نارمل تابعی ہے، قاضی ہے، حضرت علی کا نوکر ہے، یوں سمجھیے۔ اس کے باوجود حضرت علی نے فیصلہ مان لیا، اور قاضی کی بھی جسارت اور سچائی دیکھیے، امیر المومنین سامنے ہے، اس کے باوجود شریعت کی بات کا لحاظ رکھا۔ امیر المومنین ہو کوئی بھی ہو، شریعت پہلے ہے۔ یہ سارا ماجرا وہ یہودی دیکھ رہا تھا۔ اس نے قاضی صاحب سے کہا کہ اے قاضی صاحب، یہ زرا حضرت علی ہی کی ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا آپ کیسے امیر المومنین ہیں؟ ایک قاضی جو آپ کے نیچے کا آدمی ہے، اس کے کہنے پر آپ واپس جا رہے ہیں، اپنے مقدمے کو واپس لے رہے ہیں، اور یہ قاضی کیسا ہے کہ امیر المومنین کے خلاف فیصلے کر رہا ہے۔ آپ کا مذہب ایک دم سچا ہے، اسلام ایک دم صحیح مذہب ہے۔ اے علی، میں آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہوتا ہوں، کلمہ پڑھائے، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ پڑھ کر کے وہ مسلمان ہو گیا۔ تو یہ رجب کا مہینہ ہے، اس میں 13 رجب کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اس موقع پر میں نے مناسب سمجھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں کچھ باتیں آپ کی خدمات میں عرض کروں، اور اس سے ہم سبق حاصل کریں کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے درمیان کس طرح کا ایمان تھا، ان کا تقوی کیسا تھا، پرہیزگاری کیسی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر یہ صحابہ محبت فرمایا کرتے تھے، اور حضور بھی صحابہ سے کس قدر محبت فرمایا کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ رضی اللہ عنہم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔